اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اللہ کی فضل سے 15واں پارہ، اور 14 رکوع ختم ہو گئے تھے، 15ویں سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تو دیکھے تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ کون لوگ؟ اصحاب کہف والے، وہ جو غار میں چھپے تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے وہ پناہ چاہ رہے تھے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے اندر ضم نہ ہو جائیں، گمراہوں کے اندر۔ تو وہ کیا رب فرما رہے کہ وہ تو دیکھے گا اور تو خیال کرے گا جیسے وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کدھر دائیں جانا، وذات الشمال، اور کبھی بائیں جانا۔ یہ کریم رب کتنی سونی ادا سے کہہ رہے ہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا یہ دیکھیں، یہ حرام جانور ہے لیکن صالحین کے ساتھ لگے، وہ کوئی انبیاء نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کا وفادار کتا، اس کو بھی اللہ نے اتنا شرف بخشا کہ جو میرے سونوں کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، وہ بھلے کیسا بھی ہو، میں اس کا عزت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں۔ اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کو قیامت والے دن اچھے لبادے میں، انسانی لبادے میں جنت میں بھی لے جایا جائے گا، باقی واللہ عالم۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر، یعنی اندر وہ سارے ہیں جو اصحاب کہف والے ہیں، اور باہر کتا ہے جیسے رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت رب نے یہ نقشہ کھینچا کہ جیسے کتے کا بیٹھنے کا انداز ہے وہ والا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ اللہ نے انہیں اتنا رعب عطا کیا ہوا تھا، اور اس کے رعب کی حد یہ تھی کہ آپ دیکھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اتنا رعب ہے کہ اگر اے انسان تو دیکھے گا تو کیا ہوگا، تو بھاگ جائے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے ان کی یعنی اگر تو بھر جائے ان کی منظر کو دیکھ کر ہیبت سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھے۔ کچھ عرصے کے بعد، جتنا عرصہ تھا اس میں تھوڑا سے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 360 سال، بعض کہتے ہیں 3 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 200 سال۔ بہرحال جتنے 200 سال ہوں، 300 سال ہوں، 360 سال ہوں، تو یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ 3 دن بھی اگر رہے کچھ انسان اس طرح تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو کریم رب فرما رہے تاکہ ہم بیدار کریں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں۔ قال قائل منهم کم لبثتم، کہنے لگا ایک کہنے والا ان سے کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اتنے 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی نہیں پتہ چلے گا۔ دنیا اتنا گزار کے جاؤ گے تو آپ کو لگے گا جیسے چند لمحے گزار کے گئے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے رہے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکے کے ساتھ شہر کی طرف۔ کیوں بھائی بھیجو ادھر؟ اب اتنے عرصہ لیٹے رہے تو بھوک کا احساس نہیں ہوا، جب جاگتے ہیں تو پھر بھوک بھی لگتی ہے۔ یہ رب کی اپنی شان ہے نا، وہ مالک کی شان کو ہم بھلا کیا جان سکتے ہیں۔ فَلْيُنظُرْ،
پس وہ دیکھیں ایہا اسکا طعاما کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، ان میں سے جو زیادہ سمجھدار ہوگا اس کو بھیجا گیا تاکہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے۔ یہاں سے بھی اہل ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں وہ چیزیں اکٹھے کرتے، بلکہ ان کا یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ مال ستھرا بھی ہے یا نہیں، اگر ستھرا ہے تو لے آؤ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّن، بس وہ لے آئے گا تمہارے پاس کھانا وہاں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس سے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے۔ اب یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے بہت خوبصورت معنی ہے، خوش خلقی سے کام لینے اور نرمی سے برتاؤ کرو، یہ بھی ہے۔ جس کے ناک سے نکسیر آتی ہوتی ہے تو یہی لفظ اس کے خون سے اس کے ماتھے کے اوپر جب بندے کی لکھا جاتا ہے تو اللہ کی فضل سے اس کے ناک سے نکسیر بند بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اور کریم رب کا شکر ہے کہ مولا کریمہ ہم نے تیرے نام سے ابتدا کی تھی، آدھا قرآن کریم تو ہو گیا، میرے مولا ایسے ہی مدد فرما تاکہ ہم پورا قرآن کریم اسی طرح ذوق شوق سے پڑھیں بھی اور سنیں بھی اور عمل کی بھی مولا تو توفیق عطا فرما۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ کھانا بھی لے کے ہو لیکن کسی کو بتانا بھی نہیں اپنے بارے میں، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ نہ ہو وہ جس طرح جو وہ چھپے تھے، ڈر کے چھپے تھے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا آخری ٹائم آ گیا دنیا میں اور وہاں کا ظالم حکمران تھا وہ انہیں پکڑ کے مار دینا چاہتا تھا، اس نے یہی کہا تھا یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ نہیں تو تمہیں مار ڈالا جائے گا، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا احتیاطی تدابیر یہ کی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو، لیکن جب رب خوشبوئیں جن کی پھیلانا چاہے تو ان کو چھپا کون سکتا ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ پتہ چلے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، تمہیں جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں، تمہیں جبرن نہیں تو پکڑ لیں گے اور جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے اور کسی کی طرف جب جاتے ہیں تو تب بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے جو اپنی اصل ہے اس کی طرف ضرور اپنی توجہ دیا کریں، نہیں تو انسان گھاٹے کی طرف رہ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ایسی بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اصحاب کہف پر آگاہ کر دیے، کیوں؟ تاکہ وہ جان لیں بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک تو یہ جو میرے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے نا ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، وہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلے نہیں ہوتے، محمد کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ یہ رب بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو بتا دو آپ کا رب ایسے زندہ کرے گا۔ ایک تو یہ ان کا مقصد تھا میرے رب کا، دوسرا مقاصد تو میرے رب کے بہت سارے ہوں گے لیکن ہمارے مائنڈ کے مطابق دوسرا یہ کہ جو میرے رب کے لیے اپنی پناہیں تلاش کرتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور یہ رب ان لوگوں کی زندگیوں کو کتنا زیادہ شان عظمتیں بخشتا ہے کہ نہ ان کے جسم کو کیڑے کھا سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر گرد آ سکتی ہے، اور نہ ہی کیڑا، کیونکہ زمین کے اوپر حرام قرار دیا گیا انبیاء اور صالحین کے جسم کو، اجساد کو کھانا۔ یہ واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا، لوگوں سوچو، میں نے، رب کہتا ہے میں نے جو کہا تھا کہ جو شہید ہیں وہ ان کو مردہ مت کہو، یہ تو آیت آپ سب کو پتہ ہے، ان کو مردہ مت کہو، تمہارے نزدیک وہ منو مٹی کے نیچے تم لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، لیکن لوگوں تم لوگوں کو شعور نہیں۔ تو اس کی عملی تفسیر یہ بھی ہے، اور شہید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو ایک دن یا کچھ دن کے بعد راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مقام ہے۔ اور جو بندہ لمحہ لمحہ جہاد اکبر کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کا بھی تو بڑا مقام ہے نا، صحیح احادیث طیبہ کی روح سے۔
بہرحال حق و ان الساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بتا دیا قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ بستی والے جھگڑے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ بطور یادگار تعمیر کروا دیں غار پر کوئی عمارت۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کھانے کے لیے لے کے اپنا سکہ گئے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا یہ تو سکہ بہت پرانا ہے اور یہ کھانا ابھی کے لیے آیا ہوا لینے کے لیے، یقیناً یہ ان کے پاس بہت سارا مال ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، کہا کہ اب مال بتو، یہ مال کہاں بتاتے، انہوں نے پھر اپنی اصلیت بتا دی۔ پھر وہ اس وقت کا حکمران جو اس ٹائم تھا، وہ حکمران بہت ہی عادل تھا، بہت ہی نیک تھا، وہ بڑی عزت کے ساتھ ان کو لے کے آیا اور پھر ان کی شانوں میں بڑا اضافہ کیا۔ بہرحال پھر بعد میں انہی کے لوگوں نے کہا کہ یہاں بطور یادگار عمارت یعنی مسجد تعمیر کرا دی جائے، تاکہ ایک تو یادگار بھی رہے، اور یہاں سے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس جو مساجد بنائی جاتی ہیں تو یہیں سے ان کی اصل لی جاتی ہے، تاکہ وہاں لوگ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اور خالی ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں بات، کہ جہاں قبر انور ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے احوال سے خوب آگاہ ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، لنتخذن علیہم مسجدا، بخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یادگار کے طور پر، تاکہ ساری زندگی لوگوں کو پتہ چلتا رہے جو رب کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ کہاں بھلا مرا کرتا ہے۔ سیقولون ثلاثہ، کچھ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جانے والوں کی شان یہاں سے دیکھیے، یہ جو گندی سی چیز ہے اس کو اللہ نے اتنا شرف دیا، جو اشرف المخلوقات انسان ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کے ساتھ لگ جاتے تو اس کی کیا شان ہوگی باہر طور پر۔ وَيَقُولُونَ حَمْسَا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، سادسم کلبم، اور چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، یہ سب تخمینے ہیں ان کے بن دیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ کلبم، اور 8واں ان کا کتا۔ اور ربی، آپ فرمائیے، اب وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے جھگڑا کیا، مسجد بنائی، پھر ساتھ تختی لکھی، تختی کے اوپر سارا لکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے جھگڑتے رہتے اتنا تھا تو اتنا تھا۔ باہر طور پر اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو میرا رب بتا رہا ہے، آپ فرمائیے عالم بعدت ما یعلم الا قلیل، اس بحث کو رہنے دیجیے، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو مگر چند آدمی، یعنی جانتے ہیں چند آدمی جانتے ہیں، سب نہیں جانتے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، سو بحث نہیں کرو ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے کہ اتنے تھے تو اتنے تھے، اس سے زیادہ تم لوگوں کو کیا پتہ، کیوں آپ کاؤنٹ میں پڑ گئے ہو، اتنے تھے تو اتنے تھے، بھلے 2 تھے، بھلے 4 تھے، بھلے 7 تھے، جتنے بھی تھے اتنے تھے، اتنے ایک ان کا وفادار کتا تھا جو رب کے ساتھ لگے تھے، یہ لوگوں کو بتاؤ، باقی ان کی تعدادوں کو سرسری سے گفتگو کرو۔ فیہم منہم احدا، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی اور سے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، یعنی میں یہ کام کل کروں گا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کل میں اس کام کو کروں گا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کروں گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ انشاءاللہ کی عادت ضرور ڈالیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور یہ کام ہوگا، کیونکہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو بندہ جتنے بھی کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اللہ یقیناً مدد کرنے پہ قادر ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اے انسان جب تو بھول جائے اپنے رب کو تو پھر اسے یاد کر۔ جیسے ہم لوگ غافل ہو جاتے تو ہمیں چاہیے کہ آپ فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، جو ہو سکتا ہے جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا،
یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ. یہ بھی آپ کہو کہ یقیناً دکھا دے گا میرا رب، مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا رب دکھا دے گا اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور اہل کتاب کہتے ہیں وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال، یعنی 309 سال کا انہوں نے اضافہ کیا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے. جو بات رب بتانا چاہتا ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو، الٹا آپ اکاؤنٹنگ پہ پھنس کے رہ گئے ہو. 1 ہو 2 ہو 10 ہو جتنے بھی سال ہوں، بلکہ یہاں تو کلیئر کٹ ہے 300 سال یا 309 سال یا جتنے بھی سال ہیں. دیکھو یہ بات دیکھنے کی ہے، تم لوگ کوئی چیز اگر رکھتے ہو وہ تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن رب کی شان تو دیکھیے. کوئی بچت، کوئی ایسے فریزر نہیں، کہیں بھی نہیں تھا. وہاں پہ ان لوگوں کو محفوظ رکھا گیا، ان کی جسم بھی اس طرح و تازہ تھا، ان کے لباس بھی گندا نہیں ہوا تھا، ان کے چہرے کے اوپر گرد بھی نہیں پڑی ہوئی تھی. اس سے میں کبھی کبھار سوچتی ہوں مولا کریمہ اگر کوئی کتنا ہی دانا انسان ہو، وہ اگر کوئی چیز رکھے، جیسے لوہا ہی رکھے تو اس کے اوپر بھی اتنے سالوں کے بعد زنگ لگ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. مالک تیری شان تو دیکھیے، گوشت کچھ بھی رکھو تو ساری چیزیں ایک لمیٹڈ دن کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن میرے مولا کریمہ جو تیرے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اتنی عظمتیں بخشتا ہے. اللہ اکبر. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اب صرف بہی اسمع، وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے. کون؟ ہمارا رب. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. وہ قادر مطلق ہے، وہ ایک اللہ ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، پڑھ سنائی انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف. من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے جو وحی کیا جاتا ہے آپ بس پڑھ کے اسے سنا دیا کیجئے. لا مبدل لکلمات، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کو. یہ رب کا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولا تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ کا. واصبر نفسک مع الذین، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی. اور کس کے لیے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح اور شام پکارتے ہیں. ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے. ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا لالچ ہوتا ہے میرے بچوں. جو نیک اور صالح لوگ ہوا کرتے تھے وہ جو کچھ بھی کرتے تھے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ رزق کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کتنے وظائف، سارے درست ہیں، ٹھیک ہے. یہ ملتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے. جیسے سورہ واقعہ ہے وہ رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہاں رزق تو ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ آپ کو رزق بھی دے دے گا اور ساتھ رب کا رضا بھی شامل ہو جائے گی. اور جب مالک اپنا ہو گیا تو پھر چھوٹا یہ چیزیں، یہ رزق، یہ چیز، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا میرے بچوں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ پیروی کیجیے اس بد نصیب کی غافل کر دی ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے. وَاتَّبَعَ هَوَىٰ، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا. ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دنیاوی جو زینت ہے اس کے بجائے آپ کدھر کرو،
آپ سونے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں اور پھر اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چھوڑ دو. سب سے بنیادی بات وکان امرو فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے. وقل الحق من ربکم، اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرتا رہے. یعنی جس کا دل مانتا ہے وہ اللہ کی بات مان لے، جس کا دل نہیں مانتا وہ بھلے انکار کر دے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے کیا؟ نارا، آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اور اس آگ، کون سی آگ؟ وہ دوزخ کی آگ ہے میرے بچوں. گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح گندا ہے، غلیظ ہے اور اتنا گرم ہے کہ یہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو. یہ دوزخ کا پانی. وہ فریاد کریں گے، ان کی فریاد رسی بھی کی جائے گی، لیکن ان کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ ایسے کہ کھولتا ہوا پانی، پیپ والا، غلیظ والا، اتنا گرم کا ان کے چہرے جل جائیں گے. بئس الشراب، یہ مشروب بڑا ناگوار ہے. وسات مرتفقہ، اور یہ جو رہنے کی جگہ ہے دوزخ بڑی ہی تکلیف دہ ہے. ابھی گرمیوں کے موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے، آپ کو کوئی گرم پانی دے دے تو آپ کو کیسا لگے میرے بچوں؟ اب یہ اتنی ڈرانے کے بعد ظاہر ڈھیل بھی تو نہیں دی جا سکتی نا. پھر ساتھ ہی اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ شروع کر دیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ عامل الصالحات، انہوں نے نیک عمل بھی کیے. ایسے نہیں کہ ایمان لائے اور پھر دنیا کے جھنجٹوں میں پڑ گئے اور اللہ کو بھول گئے، نیک عمل چھوڑ دیے. نہیں نہیں نہیں، جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہمارا دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر. جو عمدہ ہو اور مفید کام کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی تو وہ خوش نصیب ہیں. کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ عمل صالحہ کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں. یحلون، انہیں پہنائے جائیں گی، فیہا من اساور من ذہب، ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ابھی دنیا میں جو عورتیں پہنتی ہیں انہیں پتہ ہے سونے کے کنگن کی کتنی قیمت ہے، اور وہاں پہ عورتوں مردوں، دیکھو اللہ کی شان دیکھو. دنیا میں حرام ہے یہی سونا، لیکن اس دن سونا سب سے مہنگا، سب سے قیمتی چیز کیا فرمایا؟ جو عمل صالح بھی ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کو جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور پہنے گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے کا ہوگا. من سندس، اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا. باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا. وَإِسْتَبْرَقٍ، فی متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں خوبصورت، یعنی بچھائے ہوئے پلنگوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کتنا اچھا اجر ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ آرام دہ وہ جگہ ہے، آرام گاہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پھر ساتھ ہی کیا بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کے. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ، کس کے؟ اعناب کے، انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے گرد، کس چیز کی؟ کھجور کے درختوں کی، وہ بھی قیمتی درخت. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتیاں. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز، یعنی بھرے ہوئے سارے تھے پھلوں سے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهَارَ، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور باغوں کے علاوہ اور بھی اس کے اموال تھے اور بھی پھل تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے باعث مباحثہ کے درمیان کہا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ،
انا اکثر من کا معلوم و عز نفرا، اس نے بحث و مباحثہ میں اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میں تو دولت کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں، وعز و نفرا، اور نفری کے لحاظ سے بھی، یعنی میرے پاس جو طاقتیں ہیں آدمی کی وہ بھی زیادہ ہیں، میں تو تم سے طاقتور ہوں۔ دخل جنت ہوں، اور ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا، وہ ظالم لنفس، اور اس حال میں کہ اس نے اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی یہ باغ تباہ ہوگا، میں کبھی خیال نہیں کرتا۔ یہ اس نے کہا، وما اظن الساعة قائمہ، اور یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور بفرض محال اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا ادھر بھی بڑی سب چیزیں جو سے اللہ نے مجھے یہاں پہ بہت دی ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ مجھے دیں گے۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، میرے بچوں جو ظلم کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں۔ قال له صاحب، اس کے ساتھی نے اسے بحث و مباحثے میں کیا کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، یعنی اس سے بحث و مباحثہ کیا اور اس کے ساتھ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تمہیں نطفہ سے، ثم سواک رجلا، پھر بنا سوا کر تجھے مرد بنایا ہے۔ کتنی اس نے پیاری بات کی، تو اس کا انکار کرتا، تو کہتا ہے میری محنتوں کا ثمر ہے، نہیں اللہ کی فضل سے ہوتا ہے، تو مٹی کا پتلا ہے، تو بنا نطفے سے، بلا اپنی تخلیق کی طرف غور تو کر، تجھے تکبر کرتے ہوئے حیا آ جائے گی، پھر اسی نے تجھے بنا سنوار کے تمہارے سارے اعضاء جہاں چاہیے تھے وہاں پہ لگا کے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، لیکن میں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا تو وہی اللہ، وہی تو میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے جو گندی چیز ہے وہ ریاکاری ہے، اور یہ چیزیں تکبر ہے۔ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤ دوں، حضرت انس سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے وہ اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ ماشاءاللہ، تو پھر اسے نظر نہیں لگے گی، اور اگر تو نہیں کہے گا تو پھر کیا بڑا غلط ہو جائے گا۔ اور اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے نظر، اتنی سخت ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہم لوگ بیکار لوگ نظر کا ہوا بنایا ہوا، ایسے نہیں، کوئی کام والے بندے بھی دیکھو ان کو تو اتنی نہیں لگتی، نظر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نظر لگتی ہے، لگ سکتی ہے، لیکن ماشاءاللہ کہنے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اس نے بتایا کیا میرا تو وہی رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، وہی تو ہے اللہ، وہی تو ہے یا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اس کے اتنے خوبصورت معنی ہیں۔ جب ہم لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب عبادت کے لیے رب بلا رہا ہوتے تو اس ٹائم بھی ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں کہ ہاں عبادت کی طاقت بھی تو میرا رب دیتا ہے نا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تو اس سے مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی یؤتینی خیرا من جنتک، عجب نہیں میرا رب مجھے عطا فرما دے کوئی بہتر چیز۔ اس سے اپنے کم ہونے پہ شرمندگی نہیں تھی۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کیا کہا کہ اب کوئی تعجب نہیں ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرما دے تمہارے اس باغ کی نسبت بہتر، اور اتارے اس، اور تمہارا جو باغ ہے اس پر کوئی اتار دے آسمان سے عذاب، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تو ہو جائے یہ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان،
یعنی آسمان سے اگر اس طرح عذاب آئے اور پھر تیرا جو باغ ہے وہ چٹھیل میدان بھی بن سکتا ہے، اور یصبح ماء غورا فلن تستطيعوا طلبا، یا یوں جذب ہو جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں، اب پانی گہرائی میں چلا جائے، اوپر پودوں کو ان چیزوں کو نہیں ملے تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے نا، تو پھر تو اس کے تلاش کے باوجود بھی پانی کو نہیں پا سکی۔ وحیط بثمری فاصبح یقلب کفیہ، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، پس وہ کف افسوس ملنے لگا، پھر وہ ہاتھ ملنے لگا، علی ما انفق فیہا، اس مال کے نقصان پر جو اس نے مال باغ پر خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ گر پڑا اپنے چھپروں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ رہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس، کیونکہ اس نے نہیں کہا تھا ماشاء اللہ، وما کان منتصرا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار کس کے لیے؟ اللہ سچے کے لیے ہے۔ ہوا خیر، وہی بہتر ثوابا، وہی بہتر ثواب دینے والا، وخیر عقبا، اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، کماء انزلنا من السماء، یہ پانی کی طرح جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی پھل نباتات یا انگوریاں، فاصبح حشیم تذروہ الریاح، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے خشک ہو جاتی ہے، وہ سیدھا گھاس ہو جاتی ہے، پھر اڑتے پھرتے ہیں، اسے ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کتنی سونی سونی مثالیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی وجہ سے زمین کی سرسبزی بنا سکتا ہے، پھر وہی اس کو خشک کر کے اڑانے پہ بھی قادر ہے۔ لوگوں اس پہ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تو وہ تو قادر مطلق ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں سن لو، مال اور فرزند تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ یہ بتا دیا دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے یہ ساری چیزیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ مانتی ہوں اچھی اولاد، نیک صالح اولاد، انبیاء نے بھی دعائیں مانگی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہی اولاد اصال ثواب کے طور پہ بھی کام آ سکتی ہے اگر وہ نیک ہوگی۔ اصال ثواب نہیں بھی کرے گی، جب تک وہ نیکی کا کام کرتی رہے گی تو وہ پڑھ کے خالی مثلا پرماننٹ بیٹھ کے نہیں ختم کرتے، لیکن قرآن شریف کے حافظ ہے، عالم ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں چند لمحوں میں دعا کر دیتے مولا جو کچھ میں نے پڑھا تھا میرے والد کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لگایا ہوا ہے تو پھر بھی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہے لوگوں، مال اور فرزند جن کی اولاد نہیں ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ پاک ہر کسی کو دے، صاحب اولاد کرے، اللہ کسی کی جھولی خالی نہ رکھے، اللہ دینے پہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رب فرما رہے کہ لوگوں مال اولاد یہ دنیاوی جو زینت ہے اس کے لیے، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب، کرم علی شاہ صاحب، یہ اولادوں کی وجہ سے تھوڑا پہچانے جاتے ہیں، دادا دربار والے، بڑی بڑی ہستیوں والے، یہ وہ اولیاء اللہ، وہ نیک اللہ کے دوست اپنی نیکیوں کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ خالی لا الہ کا رشتہ ہے۔ آج بھی ہم لوگ ان کا بڑی عزت اور بڑی شان اور بڑی تکریم کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ لگائیاں تھی نا، رب کے وعدے سچے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے،
یہ تو دنیا کی زینت ہے، ہاں تم رب کے ساتھ لگتے ہو تو وہی ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اسی سے امیدیں بندے کو وابستہ کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور غور کرو جس دن ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلا میدان ہے، پہاڑ ہٹ جائیں گے، خالی زمین ہی زمین ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم جمع کریں گے انہیں، پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو۔ سارے حضرت آدم سے لے کر آخری لمحے تک جتنے انسان ہوں گے ساروں کو میرا رب اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے، بڑے ہی ترتیب کے ساتھ آپ کے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آگے ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بل زعمتم، تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ کا دن، وعدہ کا وقت۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے پھر نامہ اعمال، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ مشفقین مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے۔ اب پوری زندگی کا سارا چٹا کٹا جو اچھا برا جتنا کیا ہوگا اس کتاب کے اندر محفوظ ہوگا، اور وہ سارا پڑھنا ہوگا۔ اتنی بڑی بات، وہ سارا پڑھنا ہوگا، کیونکہ اتنا ہی سارے کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا ہم جب پڑھیں گے تو اس قابل ہوگا ہمارا اعمال نامہ؟ میرے بچوں، کبھی آپ نے سوچا اگر اچھا اعمال نامہ ہوگا تو خوش نصیبی ہوگی نا، اور نہیں ہوگا تو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کیا حسد افسوس، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس نوشتہ کو کیا ہوگا، اس کتاب کو کیا ہوگا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا، کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو، ولا کبیرہ، اور نہ کسی بڑے گناہ کو، چھوٹے بڑے سارے گناہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، الا احصاها، مگر اس نے یعنی اس کتاب نے، میرے رب نے اس کا شمار کر لیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس دن وہ پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے، کدھر؟ اپنے سامنے۔ اس دن تو آپ کے سامنے ساری چیز موجود ہوگی جو آپ نے اچھے برے اعمال کیے ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ اور آپ کا رب تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر بات دوبارہ کر، یاد کرو۔ اب یاد کرو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ میرے پرماننٹ سننے والے ان کو میں کہتی ہوں جو فلاں حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے یاد کرو، فلاں میں نے جو آیت کا ترجمہ بتایا یاد کرو۔ تو یہاں اس میں کتنی محبت کی بات ہے، یہ اہل محبت ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوبہ یاد کرو۔ نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اللہ کی شان کیسے دکھایا ہوگا، کیسے بتایا ہوگا، کیا کچھ ہے۔ بہرحال رب کیا فرما رہے یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو کس کو؟ آدم کو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں سے بعض لوگ بڑی تقاریر کہتے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو اس وجہ سے وہ دھتکارا گیا۔ یہاں پہ میرے بچوں ایک نبی کی وجہ سے وہ شیطان جو موہد تھا، موہد ہے، ابھی لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، بتوں کی طرف لگاتا ہے، لیکن آج بھی شیطان کسی بت کو کوئی نہیں مانتا۔ وہاں پہ لڑائی کی ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا۔ جب حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہاں سے فتنے کی ابتدا ہوئی میرے بچوں۔ تو یہ ہے کہ نماز بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے ہوتی ہے۔ باہر طور پر یہاں پہ کیا کہہ رہے رب کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب نے سجدہ کیا، کس نے؟ سوائے ابلیس کے۔ سارے اللہ، ان فرشتوں کے سامنے کیا تھا؟ اللہ کا حکم سامنے تھا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سربسجود، اللہ کے حکم دیا میرے اس بندے کو سجدہ کرو، کر دیا۔ میں ساتھ ضمناً ایک بات بتا دوں، پہلے جو امتی تھے ان کے اوپر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
اوپر سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کان من الجن، وہ قوم جن سے تھا، ففسق عن امر ربی، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اب دیکھا جاتا تو یہ تھا کہ رب نے جو کہا ہے، بھلے آدم کو کہ بھلے جس کو بھی کہ مانا تو اللہ کا حکم ہم نے تو مانا، ہمیں کیا لگے کہ آگے کیا ہے۔ لیکن ان کو یعنی اس شیطان کو کون نظر آیا؟ حضرت آدم نظر آئے، لیکن نہیں نظر آئے تو اللہ کا حکم۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست؟ اب بندے کی طرف مخاطب ہے، کیا مخاطب ہے کہ اس نے تو شیطان نے آپ کے رب کی نافرمانی کی، کیوں کی؟ آپ کے جد امجد کی وجہ سے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اگر میری اور کسی میری بہن کے ساتھ میری پکی دوستی ہو اور تیسرا بندہ ہو، اس دوسری بہن کی وجہ سے میری اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تیسرے بندے کے ساتھ لڑائی، اس دوسری جس کے ساتھ میرے کلوز ریلیشن ہو اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور پھر تھوڑا ٹائم گزرے، جس کے ساتھ میرے کلوز ریلیشن ہو وہ اس جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس کے ساتھ دوستی کر لے اور مجھے اگنور کر دے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ کتنا بے وفا عورت ہے، جس کی خاطر لڑائی ہوئی اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ صلح کر دی، اور جس نے اس کی خاطر لڑائی کی اور اس کے ساتھ اس نے دشمنی ڈال دی۔ میرے بچوں، آپ کے ساتھ ایسا تو کیسا لگے؟ یہی میرا رب بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے جد امجد کی وجہ سے شیطان کے ساتھ میری تو دشمنی ہی ذاتی تو میری کوئی نہیں دشمنی تھی، وہ تو مجھے سجدے کرتا تھا، اور تم بھی کیسے عجیب ہو، تم مجھے چھوڑ کے شیطان کے دوست ہو گئے ہو، کیا بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست؟ من دونی، مجھے چھوڑ کے۔ کتنا دکھ کی بات، آپ کو کوئی چھوڑ کے اس طرح آپ کے دشمن کے ساتھ آپ کے دوست لگ جائیں تو آپ کو کیسا لگے؟ میرے بچوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ میرا رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم ایسا کرے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ دوستو، میں رب ہوں نا تمہارا۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے پھر بڑا ہی برا بدلہ ہے۔ ما اشہد، تو میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی، کس کے لیے؟ خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ولا خلق انفسہم، اور اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیے نہیں، اور اس وقت بھی مدد نہیں لی گی جب زمین و آسمان بنائے، جب وہ خود پیدا ہوئے اس وقت بھی نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست۔ اتنی بڑی بات کہہ دی رب ذوالجلال نے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جس کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، فَدَعَوْهُمْ، تم انہیں بلایا کرتے تھے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور انہیں پکاریں گے پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان اور اس کے درمیان کس کو؟ نارا، آگ کو، جہنم۔ استغفر اللہ، کیا ہو جائے گا؟ جہنم کی آگ، استغفر اللہ۔ فظنوا، اور وہ خیال کریں گے، ان مواقعوہا، کس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا، اور وہ نہیں اس سے کوئی نجات نہیں وہ پائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ تو آیات پڑھنے بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ، اور بے شک ہم نے تو بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ ہم نے تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، وہی شیطان کیا کہا تھا فرشتوں نے کہ تو ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو جھگڑا کریں گے۔ تو یہاں پہ رب یہی کہہ رہے ہیں، سب کو نہیں میرے بچوں، سب کو نہیں، اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو کہا جائے وہی جھگڑالو ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا، جب آگے ان کے پاس کیا چیز؟ ہدایت کی روشنی آگے، اور کیوں نہیں وہ کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور مغفرت وہ طلب کریں ربہم، اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ منتظر ہیں آئے دن، ان کے پاس اگلوں کا دستور بھی ہے۔
او یاتیہم العذاب قبلا، یا آیا ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، یعنی وہ پہلوں کی طرح یہ بھی منتظر ہیں کہ پہلوں کی طرح جیسے ان پہ عذاب ہے ایسے ان کے ساتھ ہو نہیں. وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور ڈرانے والے بھیجتے ہیں، ویجادل الذین کفروا اور جھگڑتے ہیں کافر بالباطل لیدحضوا بالحق، بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو. اور میں آپ کو بتاؤں جو کافر لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب دلیلیں دی ہوئی ہوتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی میرے پاس پڑھتی تھی، ایک دن بڑے پیار سے کہنے لگی تو دیکھو تمہارا اور ہمارا تو ایک ہی جیسا مذہب ہے. میں نے کہا کیسے میرے بچے؟ کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے اللہ کو مانتی ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. وہ میرے پاس آتے تھے جب دوسرے تو پڑھتے تھے تو وہ خالی میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتی، انگلش اور عربی پڑھنے کے لیے آتی تھی. تو وہ میں نے اس سے سننا چاہا، میں نے کہا کیسے تمہارا کیا ایسا خیال ہے، کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو مجھ سے بچہ کہہ رہی تھی نا. تو کیا پتہ اللہ ہدایت دینے پہ بھی قادر ہے. جب وہ وہاں ہوتی تھی بڑے شوق اور بڑے ادب کے ساتھ قرآن کریم سنا کرتی تھی. باہر طور پہ وہ کہنے لگی کہ دیکھیں آپ عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اپنے سامنے کعبے کو رکھتے ہو اور ہم اپنے سامنے بت کو، وہ بھی بت یہ بھی بت، خالی وہ کعبہ. اور میں نے کہا نہیں اس میں تصور کا پہ بچے، تصور کا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے. پھر کہنے لگے نہیں آپ سنیں تو صحیح، آپ زمزم کو مقدس کہتے، ہم گنگا کو مقدس کہتے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی عجیب و غریب اپنے لیے دلیلیں بنائی ہوتی ہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِ، حالانکہ ہم گنگا کا نہیں، ہمارے لیے یہ پانی محترم نہیں، پانی زمزم اس لیے محترم ہے کہ وہاں محترموں کے قدمین لگے ہیں، وہاں محترموں کا نسبت ہے، اس وجہ سے پھر حکم مصطفیٰ بھی تو ہے نا. یہ پانی شفا ہے، یہ پانی شفا ہے. وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو مذاق بنا لیے ہے. وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ یعنی اس کو میری آیتوں کو جن سے وہ ڈرائے گئے تھے بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے انہوں نے الٹا مذاق بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو جسے نصیحت کی گئی اسے رب کی آیتوں سے، فَعَارَضَ عَنْهَا، بس اس نے روگردانی کر لی ان سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور فراموش کر دیا اس نے ان تمام اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے ہاتھوں نے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، این یفقہوا، تاکہ وہ قرآن کریم کو سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، وان تدعوہم، اور اگر تم بلاؤ انہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، آپ بلائیں بھی انہیں تو تب بھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا پروردگار تو بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں، ما کسبوا لعجل لهم العذاب، تو پھر کیا ہوتا ان کے لیے تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بل لهم موعد لن یجدوا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت من دونی موئلہ، اس وقت اللہ کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ. وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں ان کے باشندوں کو جب وہ ظالم ہو گئے، جب وہ ستم شعار ہو گئے، جب انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیا. کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا انسان، وہ کسی اور کے ساتھ نقصان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی ظلم کیا کرتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے، اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے لیے ہلاکت کے لیے ایک میعاد. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور یاد کرو کتنا انداز پیارا ہے، اللہ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، چلتے چلتے، او امضی حقبا، گزار دوں گا مدت دراز تک. اب کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے دوسرے جو 7 آدمی تھا اس کی بات چل نکلی. یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں 2 دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک پیروکار تھا. اب انہوں نے کدھر جانا تھا؟ حضرت اس میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب ہوئی، جیسے انہیں پتہ چلا کہ ان سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے. تو یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے روایت کہ انہیں علم کی شوق نے انہیں وہاں سے نکالا، اور پھر اللہ سے انہوں نے کہا مولا میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو ایک نشانی دے دی گئی کہ مردہ انہوں نے پکا کے رکھی ہوئی تھی فش، اور اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو چاہیے تھی، یہ اللہ کی ایک نشانی تھی کہ وہ جگہ ان کو ایسے پتہ چل جائے گی. کیسے پتہ چلی؟ کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور یہ آگے آئے گا تب آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. بہرحال جس جگہ پہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملنے تھے اس جگہ پہ وہ مردہ فش جو تھی وہ زندہ ہو گئی. اور قرآن کریم بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ وہ ایسے زگ زیگ کی طرح کرتے کرتے وہ چلی گئی. اب معاملہ کیا ہوا؟ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں آیا کہ میرے پاس بڑا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے. تو اللہ پاک کو یہ ادا کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی. جیسے جتنا بندے نازک ہوتے اتنی چیز ہمیں بھاری لگتی. جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کے اندر اگر اسی کی پلک گر جائے تو بڑی بھاری لگتی ہے. اللہ کی ایسی بات تو نہیں تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ تیرے سے زیادہ ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہ تھے. تو حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں اولیاء تھے، بعض کہتے ہیں نبی، لیکن میرا دماغ مانتا ہے کہ وہ یقیناً نبی تھے، کیونکہ نبی کا ہی علم پختہ ہوتا ہے. بہرحال وہاں سے گزر رہے تھے تو پھر ان کو بتایا کہ میں جب وہاں پہ گزرا، وہاں سمندر کے 2 دریا ملتے تھے، وہاں مچھلی زندہ ہوئی اور خود بخود چلی گئی. اور میں آپ کو تو بتانا بھول گیا. فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ کدھر؟ دریا میں. سارابا، سرنگ کی طرف بنا دی. فلما جاوزا، پس جب وہاں سے ہم آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، آپ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا. اب دیکھو پہلے بھوک نہیں لگی، اتنا ٹائم چل رہے تھے، نہیں بھوک لگی. اور جب بھوک لگی تو بتانا رب کا مقصود تھا نا. اس وقت بھوک لگی. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت. یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ایک حدیث طیبہ بڑی کہی جاتی ہے کہ آپ مسجد نبوی اور کعبہ کے علاوہ کسی جگہ سفر نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں سے علماء کرام کیا کہتے ہیں، یہاں بھی وہ علم کے لیے سفر ایک نبی کر رہا ہے تو علم کے لیے سفر کرنا جائز ہے. اسی طرح بہت سارے سفر ہیں، اگر اس حدیث طیبہ کو ہم پکڑ کے تو بہت سارے سفروں کو غلط کر دیں تو یہ بہت غلط ہے. اس حدیث طیبہ کا مقصد کچھ اور تھا، لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے. یہاں پہ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس کے لیے؟ علم کے لیے. کیا فرمایا کہ ہمیں برداشت کرنی پڑی اپنے سفر میں بڑی مشقت. اگر اس طرح سفر کرنا درست نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہ کرتے. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس ساتھی نے کہا اے کلیم ہم نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے لگے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تھوڑے آرام کے لیے. فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کے. وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے. دیکھو یہ غلط کام تو شیطان کی طرف ہی ہوتا ہے نا. ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بڑے ہی عجیب طریقے سے. فی البحر عجبا، یعنی بہت ہی عجیب طریقے سے. روایت میں آتا ہے زگ زیگ جیسے ہوتا ہے یا سرنگ کی طرح جیسے قرآن کریم میں آتا ہے. بہرحال راستہ بنا رہی ہوں. قال ذلک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے. فارتد علی آثارہما قصصا، بس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے. جب چلتا ہے بندہ، جیسے مٹی ریتلی مٹی ہوتی ہے یا جہاں پہ صحراؤں میں چلتا ہے تو پاؤں کے نشانات بن جاتے ہیں نا، تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چلے کہ کہاں سے ہم لوگ آئے تھے. فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے عطا فرمائی تھی
کیا رحمت اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمائی تھی اس بندے کو انہوں نے وہاں پایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ بس اللہ کی اپنی عطا ہے، کسی کو کیا دے کسی کو کیا دے، اور ان کے پاس خاص علم تھا۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، کہا اس بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ دیکھو علم حاصل کرنا، اس میں کوئی اور بندے کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بھی بندہ ہو، اسے ایک نبی کی جستجو، جس کے پاس اتنا علم تھا، انہوں نے مزید پانے کی خواہش کی، تو کیا کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم، جو آپ کو سکھایا گیا، خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھائیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کیا رہ سکتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس بندے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کی اپنی شان ہے نا، کسی کو کتنا زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، اور یہ علم کی تو کوئی حد نہیں۔ ابھی لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس ذرا سا علم آ جاتا ہے، گلے میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی درست نہیں۔ میرے بچوں، علم بہت زیادہ ہے، اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور مزید پانے کی تمنا کرنا، یہی انسانیت ہے۔ یہی میرے بچوں، یہ جو گردن میں سریا لے کے ہم اس وجہ سے لوگوں کو اکھیڑ رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے میرے بچوں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ میں صبر کی طاقت اتنی نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہونے والے تھے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ انہیں تو پتا تھا نا، اتنی آپ نہیں صبر کر سکیں گے، کیونکہ جو واقعات ہونے والے تھے وہ واقعی بہت زیادہ تھے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ نے کہا مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا۔ دیکھیں ایک نبی بھی کیا کرے انشاءاللہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ ولا عاصی اللہ کا امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ تو یہاں سے استاد کی اطاعت کا بھی پتہ چلتا ہے، اپنے استاد کی بات کو ماننا اسٹوڈنٹ پہ لازمی۔ ابھی جو والدین کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو میرے بچے کو ایسا نہیں کہ میرا بچہ تو ایسا لاڈل ہے۔ میرے بچوں نہیں، جب بچے کے دل میں زیر ڈالو گے کہ تم بھی بڑھے گے تو بھلا وہ کہاں سیکھے گا؟ اپنے استادوں کا جب تک میں نے خود دیکھا، جب تک استادوں کا احترام رہا تو علم انسانوں کے پاس بڑے اچھے طریقے سے پہنچا ہے۔ تو میرے بچوں، استادوں کا احترام کرنا سیکھیے، استادوں کا خیال کرنا بھی سیکھیے۔ میرے استاذ محترمہ، ہم لوگ جب بی ایڈ میں تھے، ہماری میڈم جی تھے، اللہ انہیں بہت ساری کامیابیاں دے، ایک دن وہ کہنے لگے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، چھٹی تو ہو چکی ہوئی تھی، لاسٹ ٹائم تھا، فرمانے لگے میرے بچوں تم لوگ بڑے لائق ہو، بڑے قابل بچے ہو میرے، لیکن آپ لوگوں کو تب سمجھ آئے کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے۔ تو ہمیں بھی بڑا تجسس ہوا کہ میم جی کیسے؟ تو فرمانے لگی کہ دیکھیں والدین بھی بڑی خدمت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے یہ ان کا نام روشن کریں گے، ان کے خاندان کو بڑھائیں گے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن استاد کا کیا ہوتا ہے؟ استاد کو بس یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ والدین کے ساتھ تو آپ تعلق رکھتے ہو، لیکن استاد کے ساتھ تو تم لوگوں نے کبھی اپنا تعلق بھی کبھی نہیں رکھا۔ لیکن جب بچہ نیک ہو جاتا ہے، لائق ہو جاتے ہیں، تو استاد دور دور سے کہتے ہیں وہ میرا بچہ، اس کو میں نے پڑھایا تھا۔ بچہ تو بھول جاتا ہے، استاد اس کو یاد رکھتا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کہتی تھی میرے بچوں آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ استاد بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور واقعی مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا استاد پیار کرتا ہے اتنا شاید کوئی بھی پیار نہیں کرتا، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے۔ اور ایسے استاد، ابھی جیسے ہم گھٹیا ہو گئے، ہمارے استاد بھی تھوڑے سے لوور ہو گئے، وہ بھی تھوڑے لالچی ہو گئے،
تو میرے بچوں، استادوں کو چاہیے اپنے مرتبے کو جانیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استادوں کی عزتوں کا کم از کم خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ قال فإن اتبعتنی، اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کس چیز کے بارے میں پوچھئے نہیں۔ یا پہلا کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، اور زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں زیادہ لوگ کچھ پا بھی نہیں سکتے۔ ہاں کوئی ضرورت کے تحت سوال کرنا چاہیے ہوتا ہے، فضول سوال نہیں، جو علم سے ریلیٹڈ ہوں وہ جائز ہوتے ہیں۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں، یعنی جب تک میں خود نہیں بتاؤں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شکاف ڈال دی۔ کس میں؟ کشتی میں۔ کشتی میں تو وہ کشتی بالکل نہیں تھی، اس کے اندر انہوں نے جو حضرت خضر علیہ السلام تھے انہوں نے اس کشتی کے اندر ہی شگاف ڈال دیا۔ قال اخرقت لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ بول اٹھے کیا آپ نے اس لیے شگاف کیا کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں طاقت نہیں ہے کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ اب دوبارہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ نے پھر عذر خائی کی، معذرت کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کیجئے مجھ پر، ولا ترہقنی من امری عسرا، میری بھول کی وجہ سے میری معذرت کو قبول کیجیے اور گرفت نہیں کیجیے۔ من امری عسرا، اور نہ سختی کیجیے مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ۔ فانطلقا، پھر دوبارہ وہ چل پڑے ان کی معذرت کی وجہ سے۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکی کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ قال قتلت نفسا، حضرت موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے آپ نے مار ڈالا، زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالا، بغیر کسی نفس کے بدلے کے آپ نے مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے ایسا کام کیا جو بڑا ہی نازیبا ہے، جو بالکل ہی گندا ہے۔ اب ہم 16ویں پارے پہ اللہ کے فضل سے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کیا کہا پہلے ہی میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت ہیں، میرے ساتھ میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، آپ نے کہا ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں، کیونکہ یہ 3 دفعہ غلطیوں کی اجازت ہوتی ہے کہ 3 دفعہ اگر کوئی بندہ ہو تو معذرت، یہ نہیں کہ 3 دفعہ پہلے بندے کی کمزوریوں کو بھی بندہ پکڑ لے، مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ غلطی ہو جائے اور وہ بندہ معافی مانگ لے، پھر دوبارہ پھر وہ تیسری حد ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر جیسے دروازہ نہ کرنا ہوتا ہے تو 3 دفعہ کرو، اس کے بعد نہیں تو گھر چلے جو، یہی محبوب کا حکم ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ اکڑ نہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں جب غلط کر رہے ہو تو نہیں، فوراً معذرت کر لی۔ یہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ عاجز ہوتا ہے۔ یہ کبھی آزما کے میرے بچوں دیکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ اب تیسری بار حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ جب ان کا گزر گاؤں والوں کے پاس ہوا تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے یعنی بستی والوں نے کھانا دینے سے، ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے والی تھی۔ ان بندے نے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ہاتھ صرف اوپر کیا، اس کو سیدھا کر دیا، یعنی جو گرنے والی تھی، اللہ نے اس نبی کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ گرنے والی دیوار کو ہاتھ کے ساتھ سیدھا کر دیا۔ اب جیسے ہی سیدھا کیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری لے لیتے اور پھر اس دیوار کو سیدھا کر لیتے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ قال، اس آدمی نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس میری تیری سنگت، میری تیری دوستی، میرا تیرا رشتہ ختم۔
اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. یہ اللہ کی اپنی شان ہے نا. سَأُنَبِّئُكَ بِالتَّأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہیں کر سکے. وہ تینوں باتیں. پہلے کہ اما السفینۃ فکانت للمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں بچوں کی تھی، غریبوں کی تھی. یعملون فی البحر، اور جو ملاحی کا کام کرتے تھے دریا میں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اس کے اندر سوراخ کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک ایریا آ رہا ہے، وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا کشتی کو زبردستی سے. یعنی جس کی کشتی صحیح ہوتی تھی، ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، اس کو پکڑ لیتا تھا، اور جس کی ایسے کچھ سراغ ہوا ہوتا یا کچھ ہوتا تھا اس کو وہ نہیں پکڑتا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اندر اس لیے سوراخ کیا تھا تاکہ یہ غریبوں کی کشتی اس ظالم بادشاہ کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، بس ہم نے چاہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا تھا اس لڑکے کو جو قتل کیا اس کی وجہ بتائی جا رہی. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، اللہ کو ماننے والے. مومن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کی ماننے والا مومن تھا. اس نے جس لڑکے کو مارا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے والدین مومن تھے. وہ مومن والدین کے بچوں کے اوپر بھی اللہ احسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح نیک والدین ہوں تو اس کا اللہ پاک نیک اولاد کی صورت میں صلہ بھی دیتا ہے. یہاں پہ کیا کیا کہ وہ بچہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن اس بچے کے والدین نیک تھے، مومن تھے. فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا، لَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو مجبور کر دے گا اپنے والدین کو سرکشی پہ، اپنے والدین کو کفر پہ مجبور کر دے گا. اس کے والدین نیک ہیں، پاک ہیں، اور ہم نے کیوں کیا اس کو اس لیے مار ڈالا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے. نہیں، یہ جو بچہ یہ تو انہیں کفر کی طرف مائل کر دے گا، جبکہ پاک بیٹا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رب کی طرف سے بڑا انعام ہوگا، اس سے بہتر بھی ہوگا، پاکیزگی میں بھی اقرب رحمہ، اور ان پہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ بڑا مہربان بھی ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا مسئلہ اس دیوار کا، اس کی حقیقت یہ ہے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو شہر یعنی وہ جو شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، وہ جو جگہ تھی، وہ جو دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا. یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا، اس کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں اپنے اس دفن شدہ خزانے کو، وہ نکالیں جب وہ بڑے ہوں گے. اگر دیوار گر جاتی تو پھر غلط ہو جاتا، ابھی دیوار کے پھر اکھڑ جاتی، لوگ قبضہ کر لیتے، خزانے نکال لیتے. تو یہ مسئلہ ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات بھی ایک تو یہ ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے ہوتا ہے. دوسرا، علم کی جستجو ہر صورت میں جاری رہنی چاہیے ہوتی ہے. اور علم نافع، میرے بچوں، فتنے والے علم سے خود کو بچانا چاہیے. اور دوسرا اس میں جو بہت بڑی بات ہے کہ نیک اور صالح والدین، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس کا فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے، یعنی نیک والدین ہوں گے تو وہ کسی کے بچے بھی ہوں گے، اپنے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور نیک جو لوگ ہوں گے ان کا فائدہ آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہے. آپ دیکھو ان کے والدین کی نیکی کتنے کام آ گئی کہ دیوار ٹھیک کر دی گئی. رحمتم من ربک، یہ ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت تھی، وہ رب کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ تھے. وما فعلت عن امری، اور جو کچھ میں نے کیا عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا.
ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال تھے، ایک وہ پچھلا جو تھا، اور ابھی یہ اصحاب کہف والا، اور اس کے آگے آئی ہے تیسرا سوال ذی القرنین والا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے والے وہ ظالم لوگ، انہیں کیا پتہ تھا یہ تو ہم اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اقتدار بخشا اس سے زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا تھا اس سے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، تو اس نے اسے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ دنیا بہت وسیع ہے، جہاں غروب ہو رہا تھا سورج، اس کا تذکرہ ہوگا ہو رہا ہے۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذو القرنین تمہیں اختیار ہے، اما ان تعذب، خواہ تم انہیں سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ سزا دو خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا، فسق کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے یعنی رب پھر دوبارہ اسے عذاب دے گا، اور رب کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ الصَّالِحَ، اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے، جو آسان ہوں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستے پر، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا، اب وہ وہاں پہنچا جہاں پہ طلوع آفتاب کے مقام پر، تو اس نے وہاں پایا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ۔ اتنا زیادہ ان کے پاس تھا کہ غروب اور طلوع دونوں جگہوں تک وہ پہنچے۔ ابھی کتنے بھی پیسے ہمارے پاس ہوں ہم اتنا سفر نہیں کر سکتے، رب کی شان کذالک بات یوں ہی ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے، جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ بین السدین، جب وہ وہاں پہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہا قوما، تو اس نے وہاں دو پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں سمجھ سکتی تھی ان کی کوئی بات۔ کون سی قوم تھی؟ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذا القرنین، ان یأجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج نے مفسدون فی الارض، بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں۔ کس نے؟ یاجوج اور ماجوج ایک چھوٹی چھوٹی قوم ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا یا اس سے پہلے ہی وہ جو آگے دیوار بنائیں گے، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں بڑا اچھا ہے، تو یہ ابھی تو دیوار کے پیچھے پھر یہ کھا جائیں گے۔ بہرحال جب آئے گا وقت تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا واقعہ ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم مقرر کریں آپ کے لیے کچھ خراج؟ اب کون سے دے؟ وہاں پہ جو لوگ تھے دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والے، انہوں نے کہا پیچھے ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج بڑا نقصان پہنچاتی ہے، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، اعلیٰ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، لیکن خرچہ ہم دیں گے، یہ نہیں کہ ہم لوگ دوسروں سے ابھی تو فری کا کام ہے کہ آپ کرو تو بس انہوں نے خالی شکایت کی آپ یہ کرو جی، نہیں، کہا کہ ہم دیں گے، آپ دیوار بنائیے۔ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی، وہ بولا کون؟ ذوالقرنین، وہ دو لوگ جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، بقوہ، پس تم میری مدد کرو، اجعل بینکم،
کس طرح مدد کرو؟ جسمانی مشقت سے، جسمانی مشقت سے، کیونکہ کام کے لیے بندوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، میں بنا دوں گا بینکم و بینہم ردما، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پھر مضبوط دیوار یا آڑ بنا دوں گی، دوں گا آتون زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ اب چیزیں تم لے کے آ جو، کیا؟ لوہے کی چادریں۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا، حتی اذا ساوا بین صدفین، چنانچہ کام جب شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا قالم فخو، یعنی جو دو پہاڑوں کے درمیان رستہ تھا اس کو پر کر دیا گیا، تو اس نے حکم کیا دیا، قالم فخو، اس کو خوب دھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بن گیا، یعنی اس کو اتنا پگھلایا گیا آگ کے ساتھ، قال آتون افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیل دوں، پگھلے ہوئے لوہے پر وہ تانبا انڈیل دوں، مضبوط دیوار بنائی۔ فمستطاعوا ان یظہروا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کو سر نہیں کر سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ انہوں نے اس انداز سے دیوار بنائی، آج بھی بتائی جاتی ہے وہاں پہ دیوار موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری سیڑھیاں بنانے والے کہتے ہیں کہ غار کی بھی سیڑھی بنائی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہے، اندر تک تو کوئی نہیں پہنچے، کیونکہ ادھر قرآن کریم کہتے ہیں کہ ان کے تو اتنا روب ہے اندر، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ ابھی وہ سیڑھیاں بنانے والے لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسلامک سیڑھیاں ہیں جی، اس کے اندر وہ یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی اس کو توڑا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بچوں بھی جب ٹوٹے گا تو آپ کو بھی پتہ باہر طور پر جائے گا، تو یہ بھی ملاوٹ بھی زیادہ تر چیزوں میں ہوتی ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ رب کا جب حکم آئے گا، قیامت آئے گی تو تب وہ دیوار ٹوٹے گی، بندہ تو نہیں توڑ سکتا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم پھر چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ تن موچوں کی طرح دوسروں میں گھس جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ یہ اللہ کی اپنی شان، اللہ پہلا سور اور دوسرا سور ہے، پھونکا جائے گا، سارے قبروں کے اندر سے نکل آئیں گے، پھر ساروں کو اکٹھا۔ اتنا خوف آتا ہے اس دن سے بھی، اللہ پاک صالحین کے ساتھ رکھے تاکہ ہمارے پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے ہم بھی بن جائیں۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل آیا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، عن ذکری، میرے ذکر کے لیے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ ویسے تو وہ بڑے چاند تک پہنچ چکے ہیں لیکن مجھ تک نہیں پہنچے، میرا ذکر نہیں کرتے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ فَحَاسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا گمان کرتے ہیں کفار کے، اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی بنا لیں گے، میرے بغیر بنا لیں گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرمائیے اے لوگو کیا ہم تمہیں بتا دیں، تم پر ظاہر کر دیں، تمہیں مطلع کر دیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیاوی زندگی کی آراستگی میں جد و جہد میں کھوئی رہتی ہے، دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ وَهُوَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کریں کہ وہ بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں دنیا کو سنوارنے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کے دماغ کے اوپر کیا بیٹھا ہوئے ہیں کہ یہ بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی تو بد نصیب ہیں
جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور اس کی ملاقات کا پھر رب کیا کہتا ہے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نہیں نصب کریں گے، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، یہ ہے ان کی جزا، کیا؟ جہنم، ان کو تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، سیدھا دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ایک غیر مسلموں کا گروہ تھا، وہاں مجھے بلایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کا اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آپ اچھا کام کرو گے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا، تو ہم لوگ تو آپ مسلمانوں کی نسبت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے اس مثال سے سمجھایا اور اللہ نے انہیں سمجھ بھی عطا کی، اللہ ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ کیا ایک انسان جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اور اس کو کیا ایم اے یا کیا چھوٹی کلاس میں، جب تک چھوٹی ہو یا بڑی، جب تک اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی اس وقت تک اسے کمرے امتحان میں کیا بیٹھنے دیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا لا الہ پڑھ کے رجسٹریشن کرواؤ گے تو کمرہ امتحان میں بیٹھو گے نا؟ نہیں، ہاں ریوارڈ اللہ واقعی دیتا ہے اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اگر کوئی کلمہ گو نہیں ہے تو اس کو اللہ پاک دنیا میں ہی ریوارڈ دیتے، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق جو اڑایا تھا، اس لیے ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، سیدھے جہنم ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے، یہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، جب اچھی بات کرتے ہیں بہت اچھی، پھر ساتھ یہ کہ بندے ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، پھر اپنی جہنم کی بات، جب جہنم کی بات ہوتی ہے یہ نہ میرے بندے بہت ڈر جائیں، فوراً اپنی اچھی بات، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل بھی کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو فردوس کے باغات ان کی رہائش ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور نہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدلیں، اتنی پیاری جگہ ہو تو پھر کون بدلتا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر ہو جائے سمندر کیا روشنائی، سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی، قلم کے ساتھ سیاہی چاہیے ہوتی ہے نا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اب اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو ختم ہو جائے گا سمندر، اس سے پہلے ان تنفد کلمات ربی، کہ ختم ہو میرے رب کے کلمات، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور ہم اگر لے آئیں اتنی اور روشنائی، اتنی اور سیاہی، اس کی مدد کو، تب بھی ختم ہو جائیں گے، اتنی زیادہ۔ اب مثال کس سے دی؟ سیاہی سے دی، کس کے کون سی چیز سیاہی بنے؟ سمندر۔ اور آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر سیاہی کا ایک قطرہ ہی تو تقریباً ہوتا ہے، ایک پین کے اندر آتا ہے، اور وہ ہم پورے سال کا جو پڑھا ہوتا ہے پیپر کی شکل میں ہم لوگ اتنا زیادہ لکھ لیتے ہیں، اور سمندر تو اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کی تہوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس کے پانی اور گیلنوں کا بھی اندازہ نہیں لگا سکا۔ رب کہہ رہے اتنے ہوں، اس سے زیادہ، ابھی جو 7 سمندر ہیں اس سے زیادہ ڈبل بھی ہو جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا، یعنی قلم بن جائے، سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور یہ ساری سیاہی جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھنے لگ جائیں تو کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اب دیکھو کب سے ابھی تک اور قیامت تک لوگ تفسیریں لکھتے رہیں گے، لیکن ہر تفسیر کے اندر تشنگی پائی جائے گی، ہر آنے والا اس کو زیادہ سنوارے گا۔ اللہ کی باتیں، میرے محبوب کی باتیں، جو اللہ ہی نے اپنا محبوب بنائے، اس کی باتیں، جتنی اب کتنی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، کتنی میرے محبوب کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے پیکرے رہنائی عزے بھائی، اے سونے محبوبہ، میرے محبوبہ، آپ فرمائیے کہ میں بشری ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء، بس جو شخص امید رکھتا ہے ربی، اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے،
عملا صالحا، تو اس سے چاہیے کہ وہ کیا کرے، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ سورۃ المریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کو اور اس کے محبوب کو اور صالحین کو پتہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کاف یہ ہے کافی ہے، ہا سے مطلب ہادی ہے، یا سے مطلب اور ہا سے مطلب حکیم ہے، اور عین سے علیم، صاد سے صادق۔ باہر طور میں شارٹ آپ کو بتاتی ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، سب پر غالب، سب کو جانتا ہے اور اپنے وعدے کا سچا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، مجھے بخش دے، مجھے بخش۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ بہرحال اس کا علم اللہ کو، اس کے محبوب کو اور اولیاء اللہ کو، یا جن کو میرے اللہ کے نے سکھایا ہو، زیادہ سمجھ دی ہو، ان کے پاس ہے، لیکن حقیقی کے علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا، کس کو؟ اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپ کے پکارا تھا۔ قال رب انی وہن العظم انی، عرض کیا میرے رب میری حالت یہ ہے کہ کمزور بوسیدہ ہو گئی میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور بالکل سفید ہو گیا میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب اور تو نے مجھے نامراد کیوں، مطلب کہ میں نے جب بھی مانگا، جو بھی مانگا، جس ٹائم بھی مانگا، مولا تو نے مجھے عطا کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے، وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دے، میرے بعد میرا دین ضائع نہ کر دے، اس لیے مولا میرا بچہ دے دے، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث بنا دے۔ اور کہاں سے ان کو زیادہ ہوا تھا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کی خدمت پہ یہ معمور تھے، ایک نبی، کیا دیکھتے تھے؟ بے موسمی پھل دیکھتے تھے، عبادت میں مشغول دیکھتے تھے۔ جب ہم کسی کو نیک اور صالح دیکھتے ہیں، کسی کے بچے کو لائق دیکھتے تو ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہوتا، انسانی فطرت ہے نا میرے بچوں۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں جا کے اور اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی، انہی کے حجرے میں دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ نے کیا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا بھی اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، وجعل رب رضیہ، اور بنا دے اس سے اے رب پسندیدہ سیرت والا۔ جب ہم لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ ایسے دعا مانگنا ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن صالح اولاد کے لیے دعا مانگنا یہی افضل و اولیٰ ہوتا ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، وزکا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم مزدہ خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک بچے کی ولادت کے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کا ہم نام اس سے پہلے، یعنی یہ نبی ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا اور اس جیسا نام پہلے کسی کا نہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا؟ وکانت امراتی عاقرہ، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا۔ قال ربک وعلی ہین، تیرے رب نے فرمایا اس بڑھاپے میں بچہ دینا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا اس سے بیشتر، ولم تک شیئا، حالانکہ تم کچھ نہیں تھے۔ کتنی پیار بھری بات۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کیا میرے رب
ٹھہرا میرے لیے کوئی علامت؟ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، جواب ملا تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا، تو بول سکے گا، لیکن ان 3 دنوں میں تو بول ہی نہیں سکے گا۔ فخرج علی قومی من المعراب فاوحی الیہم، پھر آپ نکل آئے اپنے قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، کب کب؟ صبح بھی اور شام کی، یعنی ہر ٹائم۔ یا حیا خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے۔ اللہ نے کتابیں بھی تو دی نا اپنے انبیاء کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جب وہ بچے تھے، جب وہ چھوٹے تھے، وہ شروع سے چنے ہوئے تھے، ان کو دانائی دے دی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنے جناب سے۔ ایمان والے لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ وزکا، اور نفس کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ وکان تقیہ، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرم وبوالدی، اور وہ بر تھا، وہ خدمت گزار تھے۔ بوالدی، اپنے والدین کی وہ خدمت گزار تھے۔ ابھی مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم اپنے والدین کو دھیان نہیں دیتے، یہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ اپنے والدین کی طرف خود دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح جیسے عورت ہے وہ کہ میرا شوہر میرے والدین کو دھیان دے، اور یہ مرد کہ میری بیوی دھیان دے، دینا چاہیے، بیوی کو بھی اور مرد کو بھی، بھلے اپنے رشتہ دار ہوں بھلے غیر ہوں، اور ساس سسر تو اپنے ہوتے ہیں، ماں باپ تو اپنے ہوتے ہیں، ان پہ دھیان دینا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے کہیں کہ یہ دے، خود بندہ دھیان نہ دے اور پھر توقع رکھے کہ میرا لائف پارٹنر یا میری بھابھی یا میری نند وہ خیال رکھے گی، نہیں میرے بچوں، پہلے خود خیال رکھو، خود خیال رکھو۔ میں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پہلے خیال نہیں رکھتی، پھر شادی ہو جاتی، پھر انہیں زیادہ یاد آتے ہیں۔ لیکن میرے بچوں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، والدین ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹیوں میں شامل ہوتا ہے میرے بچوں۔ تو یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی صفت کہ وہ اپنے والدین کا خدمت گزار تھا۔ وَلَمْ يَكُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جابر بھی نہیں تھا، سرکش بھی نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ، اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے۔ یہ سلام جیسے درود و سلام کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو میں آپ کو ضمناً آپ کو یہ بات بتا دوں، جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے 12 ربیع الاول کو، تو لوگ زیادہ تر اس دن درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ اسی آیت کی وجہ سے پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ اور حدیث طیبہ میں بھی واضح طور پر درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات درود و سلام سے بات یاد آئی، حالانکہ آج میری کوشش تھی کہ ہم آج پورا سپارہ ختم کر دیں، تفسیر کم سے کم کریں۔ بہرحال جب حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے حضرت زین العابدین، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ جب بہت سارے طبقے ہو جائیں، بہت سارے گروہ ہو جائیں گے، تو بندہ کس کے ساتھ رہے؟ انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جماعت اس کے ساتھ رہو گے تو فتح پالو گے۔ پھر وہ بندہ عرض کرنے لگا اگر بہت سارے لوگ خود کو اہل سنت والجماعت قرار دے تو پھر کس کے ساتھ رہا جائے؟ فرمایا جو کثرت سے درود اور سلام، خالی درود نہیں، فرمایا جو کثرت سے درود اور سلام پڑھے گا اس سے جماعت کے ساتھ رہو گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ سلامتی ہو جس روز وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس روز انتقال کریں گے اس روز بھی، یعنی جس دن پیدا ہوئے اس دن، اور جس دن وہ انتقال کریں گے اس دن سلامتی ہو۔ یوم یبعث حیا، جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اس روز بھی، یعنی درود و سلام اسپیشلی پیدائش کے دن، آخری دن پڑھنا چاہیے ہوتا ہے۔ تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جب مشرق کی جانب تھا، فَاتَّخَذَتْ، پس بنا لیا، من دونہم حجابا، اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو،
فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ ظاہر ہوئے ان کے سامنے ایک تندرست انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ تو پھر حضرت مریم علیہ السلام بولی قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، اے بندے خدا کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ چھوا نہیں مجھے کسی بشر نے، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں تو بد چلن ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ایسے بچہ ہو جائے۔ تو رب کیا فرماتے ہیں قال کذالک، تو جبرائیل امین نے کہا یہ درست ہے، قال رب کی ہوا علیہ حیون، یوں بچہ ہوگا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر لیکن اللہ کے لیے یہ بہت ہی معمولی بات ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانیاں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، کہ بن باپ کے بھی رب تو پیدا کر سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور سراپے رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں کسی دوسری جگہ، اپنے شکم میں بیٹا اٹھے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا انہیں درد زہ، یعنی پیدائش کے وقت جو درد ہوتے اس کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہ حسرت اور ایسے جیسے بندہ دکھ ہوتا اس کے ساتھ کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ ظاہر ہے بڑا دکھ کا ٹائم ہوتا ہے وہ والا۔ فناداها من تحتها، پس پکارا اسے ایک فرشتے نے اسے نیچے سے، الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم غم زدہ نہ ہو، جاری کر دیے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر۔ کتنی پیار والی بات، کیوں پریشان ہوتی ہے، پیاس تو لگتی ہے۔ یہ دیکھ پانی ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گرنے لگے گی تم پر پکی ہوئی کھجوریں، کتنا کھانے کا سامان کر دیا۔ فَقُلِي، پس میٹھی میٹھی کھجوریں کھو، وَاشْرَبِي، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، پھر اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، فَقُولُوا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اشارے سے اس سے کہو میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی، آج میں نہیں بولوں گی، خاموشی کے روزے کی۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اس کے بعد وہ لے آئیں گے بچے کو، وہ لے کے آگے خود اپنے بچے کو، کس کے پاس؟ اپنے قوم کے لوگوں کے پاس، گود میں اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ فاشارت الی، اس مریم نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، لوگ کہنے لگے کیف نکلم، یہ کیسے بات کرے گا، ہم کیسے اسے بات کریں گے؟ من کان فی المہد صبیا، وہ تو ابھی گہوارے میں ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ قال انی عبداللہ، فوراً بولے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اسی نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اسی نے مجھے بابرکت کیے جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اسی نے مجھے حکم دیے نماز ادا کرنا۔ ابھی کم سن ہے، ابھی پنگھوڑے کے اندر ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے حکم دیا
کہ اس کا نماز کا وضع کا زکوٰۃ دینے کا مادم تو حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے خدمت گار بنایا کس کا؟ اپنی والدہ کا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر اور بدبخت، والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، یعنی درود و سلام کی وہی بات پیدائش کے دن۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تو اس دن وفات پا گیا، استغفر اللہ تعالیٰ، تم کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کیا ہے کہ مجھ پہ جس روز میں پیدا ہوا سلامتی ہو، یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پہ کیا ہے؟ سلامتی ہو۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ زیبا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضی امرا، ہاں جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو اس سے کیا چیزیں نہیں اکٹھی کرنی پڑتی، یقول لہ کن، وہ کیا کہتا ہے؟ صرف اتنا حکم دیتا ہے ہو جا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی ہے، فَاعْبُدُوا، سو اسی کی عبادت کیا کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بس یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر کئی گروہ آپس میں پھر اختلاف کرنے لگے، اتنی واضح بات سمجھنے سننے کے بعد، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس ہلاکت ہے کس کے لیے؟ کفار کے لیے، اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہے۔ اسمع بہم، اس دن یہ خوب سنیں گے یا سننے لگیں گے، ابھی تو نہیں سن رہے نا، اس دن سنیں گے، وابصر، اور اس دن دیکھ لیں گے، یوم یأتوننا، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذر یوم الحسرہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے انہیں حسرت سے اور اس دن کے ندامت سے، اذ قضی الامر، جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو اس کے اوپر، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ ایک دو واقعے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ایک بزرگ تھے تو وہ ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف آؤ، اور لوگوں اللہ کی طرف آؤ، لیکن لوگ تھے کہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر انہوں نے کھانے بنائے، کھانے بنا کے لوگوں کو کہتے تھے آؤ تم آؤ، پھر لوگ پہلے تو ہوتے تھے ختم کرتے تھے، کھا کے لے جاتے، پھر لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا، وہ کھانے کے لیے آیا کرتی ہوئے تھے، ایون کہ پھر انہوں نے کہا چل بڑوں لوگوں کو چھوڑ، چھوٹے بچوں کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ جو بچہ اللہ اکبر کہتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ تم، یہ ٹافی ہے، یہ چیز ہے، اور وہ بچوں نے بھی پھر کیا کہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پہ دھوکے دیتے تھے۔ جب لوگ ان کی بات نہیں مانے تو ایک دن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اداس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بار یاد رکھیے، اللہ والوں سے لوگ دل سے پیار ضرور کرتے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا بابا جی آپ تو بڑے سرگرم ہو کے کام کرتے تھے، ابھی آپ تنہے تنہا بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اصل میں اللہ کے اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون صلح کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا؟ تو فرمایا اللہ تو صلح کر رہے، بندے نہیں صلح کر رہے، بندے نہیں کر رہے۔ اور پھر کچھ دن گزرے تو قبرستان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ بابا جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کی اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ اب کون صلح کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا؟ فرمانے لگے اب بندے تو صلح کر رہے ہیں نا، اب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیے، لیکن رب اب صلح نہیں کر رہا۔ میرے بچوں بجائے اس کے کہ صلح کا ٹائم ختم ہو جائے، آؤ اپنے رب سے صلح کر لیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ وہ جو رب صبح و شام دیکھتا ہے، وہ جو رب کمروں کے اندر دیکھتا ہے، وہ رب جو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ ہم تو ظاہر جانتے ہیں نا۔ میرے بچوں آ جاؤ میرے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے رب سے صلح کر لو، آؤ اپنے رب سے سچی توبہ کر لو اور رب کی طرف آ جاؤ گے، پھر دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ ابھی دنیا کی غلامی میں اس کے پیچھے
پہ پڑے ہو، آؤ اللہ کے غلام بن جاؤ، آؤ مصطفیٰ کریم کے غلام بن جاؤ، سچی غلامی پہ آ جاؤ گے نا تو پھر دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی، لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے بھی ہاتھ رکھیں گے۔ آؤ آؤ، ایسے 2 نمبروں کی نہیں بات کروا رہی کہ جو پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھواتے ہیں۔ ثاقب مصطفی صاحب کو کسی نے ہاتھ پہ پیار دینا چاہا تھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لی، مطلب کیا کہ لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ لوگوں آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کر لو، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دلوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف ضرور لے کے جائے گا، بس آپ کوشش کریں۔ ظاہر ہمارے ہاتھ میں، باطن رب کے ہاتھ میں۔ کریم رب سے دعائیں مولا کریمہ ہم نے قدم بڑھا لیا، ہمیں منزلوں تک اب تو پہنچا، اب منزلوں تک تو پہنچا۔ مولا جس کے ہاں جو جو کمیاں ہیں خود پوری فرما، ہمیں قرآن کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریمہ جسے ٹائم کی قلت کے باعث تفسیر کا حق نہیں ادا کر پا رہی، مولا کریمہ ٹھیک ہے پورا سال کرتی ہوں الحمدللہ، انسان ہوں نا، تشنگی خود کو لگتی ہے، مولا کریمہ ہمارے ٹائم میں برکت بھی دے تاکہ ان 30 دنوں میں ہم قرآن کریم سن بھی سکیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے۔